علیکم اسٹوڈنٹس، میں آپ کی ٹیچر زینب، اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے معاشرہ اور تعلیم، یعنی سوسائٹی اینڈ ایجوکیشن، یعنی آپ کی جو ایجوکیشن ہے اور آپ کی سوسائٹی کیا ہے، یعنی آپ کی جو ایجوکیشن اور آپ کی سوسائٹی کیا ہے اس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ اس کا انٹروڈکشن یا اس میں ہم پوائنٹس کو نکالیں گے کہ کیا کیا پوائنٹس نکلتے ہیں اور کیا کیا آپ کی سوسائٹی ہے، اس کو ہم جو ہے یعنی سوسائٹی ہے اور اس سوسائٹی کے جو پوائنٹس ہیں یعنی جو معاشرہ ہے۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ جو معاشرہ ہے نا، جس میں لوگ ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، روابط قائم کرتے ہیں، تعلقات قائم کرتے ہیں، وہ آپ کا معاشرہ کہلاتا ہے۔ کیا کہلاتا ہے؟ آپ کا معاشرہ کہلاتا ہے، یعنی جس میں لوگ آپس میں رہتے ہیں اور وہ آپس میں روابط قائم کرتے ہیں، ایک سوسائٹی کی طرح رہتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، زندگی گزار رہے ہیں، وہ آپ کا معاشرہ ہے۔ کیا ہے؟ وہ آپ کا معاشرہ ہے۔ تو کہتے ہیں معاشرہ، اور اس کے بعد ہم تو تعلیم کیا ہے؟ تعلیم وہ جو آپ کسی یونیورسٹی سے، کسی کالج سے حاصل کرتے ہیں، وہ آپ کی تعلیم ہے۔ وہ کیا ہے؟ آپ کی تعلیم ہے۔ تو آج ہم جو ٹاپک ڈسکس کرنے لگے ہیں وہ یہ ہے معاشرہ اور تعلیم۔ ہم دیکھتے ہیں سب سے پہلے وہ کیا بات کریں، اس کو ہم پوائنٹس کے ساتھ بھی ڈسکس کرتے جائیں گے اور دیکھتے جائیں گے کہ وہ کیا کہنے کی کوشش کر رہے ہیں اس میں۔ یہ آپ کو بیسیکلی جو ایگزامینر ہے یہ پوچھ سکتا ہے کہ معاشرہ اور تعلیم پر آپ کو 5 نمبر کا مارکس کے یہ کویسچن آ سکتا ہے کہ معاشرہ اور تعلیم پر آپ نوٹ لکھیں، تو آپ نے اس کو جو ہے وہ ڈویژن کر کر کے نا آپ نے اس کے نوٹ لکھتے جانا ہے۔ کہتا ہے جب چند افراد شعوری طور پر مشترکہ مقاصد کے ساتھ مل جل کر رہیں تو معاشرہ وجود میں آتا ہے۔ یہ کس کی تعریف ہو گئی؟ معاشرے کی۔ کس کی تعریف ہو گئی؟ معاشرے کی۔ تو کہتا ہے کہ آپ کرے تو معاشرہ وجود میں آتا ہے، گویا معاشرہ بجائے خود کوئی الگ وجود نہیں بلکہ یہ افراد ہی سے تشکیل پاتا ہے۔ افراد ہی کے رہن سہن، رسم و رواج، مشترکہ انداز فکر، مذہبی، معاشرتی اور ثقافتی اقدار میں مواصلت معاشرے کی تخلیق کا باعث بنتی ہے۔ تو کیا کہتے ہیں؟ جب چند افراد شعوری طور پر مشترکہ مقاصد کے ساتھ مل کر اپنی زندگی گزارتے ہیں تو معاشرہ وجود میں آتا ہے، گویا معاشرہ بجائے خود کوئی الگ وجود نہیں ہے بلکہ یہ افراد ہی اسے تشکیل پاتا ہے، یعنی اسے افراد ہی تکمیل کرتے ہیں۔ افراد ہی کے رہن سہن، رسم و رواج، مشترکہ انداز فکر اور مذہبی معاشرتی اقدار میں مواصلت معاشرے کی تخلیق کا باعث بنتی ہے، یعنی آپ کو معاشرے کی تخلیق کا باعث بنتے ہیں، آپ کو اس کو پتہ چلتا ہے کہ معاشرے کی تخلیق کیا ہے۔ ٹھیک ہے، پھر آگے کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہا جاتا ہے افرادی کے رہن سہن، رسم و رواج، مشترکہ انداز فکر، اور اس کے بعد کیا کہتے ہیں کہ معاشرتی اقدار میں مواصلت معاشرے کی تخلیق کا باعث ہے۔ کہا جاتا ہے کہ انسان معاشرت پسند ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کو مل جل کر رہنے کی خواہش ودیت رکھ دی ہے۔ انسانی نسل کے تسلسل اور تحفظ کے لیے بھی معاشرے کا وجود ممکن ہے۔ تو دیکھیں وہ کیا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں آپ نے سب سے پہلے جو انٹروڈکشن اور تعارف بتانا ہے وہ کچھ اس طرح بتانا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے بتانا ہے کہ آپ جو تعارف بتا دیں معاشرے کے، یہ تعریف بتا دیں معاشرے کی، تو آپ نے بتانا ہے، پھر بتانا ہے گویا معاشرہ خود کوئی الگ وجود نہیں ہے بلکہ یہ افراد ہی سے تشکیل پاتا ہے۔ افراد کے رہن سہن، رسم و رواج، مشترکہ انداز فکر، مذہبی، معاشرتی اور ثقافتی اقدار میں مواصلت معاشرے کی تخلیق کا باعث ہے۔ کہا جاتا ہے کہ انسان معاشرت پسند ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کو مل جل کر رہنے کی خواہش دی ہے۔ اس انسانی نسل کے تسلسل تحفظ کے لیے بھی معاشرے کا وجود ہونا ضروری ہے۔ اس کے بعد کیا بات کرتے ہیں؟ اس کے بعد وہ بات کرتے ہیں کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو ہر چیز اس کے لیے اجنبی ہوتی ہے، یعنی وہ رفتہ رفتہ سیکھتا ہے، اپنے ماحول سے منوس ہوتا ہے۔ اس نے ماحول کے ساتھ اپنائیت کی علامت یہ ہے کہ اس قسم کی حرکات عمال کرنے لگتا ہے جو اپنے ارد گرد کے ماحول میں مشاہدہ کرتا ہے۔ کہتے ہیں کہ بچہ کیا ہے کہ وہ اپنی جو تمام چیزیں ہیں، بچہ جو ہے وہ افرادی طور پر مشترکہ مقاصد کے مل جل کر رہنے لگتا ہے تو معاشرہ وجود میں آتا ہے۔ معاشرہ بجائے خود کوئی الگ وجود نہیں بلکہ یہ الگ الگ مواجز تشکیل پاتا ہے۔ افراد کے رہن سہن، رسم و رواج اور جو اس کے مشترکہ انداز فکر ہیں اس میں مواصلت رکھتے ہیں۔ کہتے ہیں بچہ پیدا ہوتا ہے تو ہر چیز اس کے لیے اجنبی ہوتی ہے، لیکن رفتہ رفتہ جب اپنے ماحول سے سیکھتا ہے، اس میں منوس ہوتا جاتا ہے، تو اس نے ماحول کے ساتھ اپنائیت کی یہ علامت ہوتی ہے کہ اس قسم کی حرکات جو ہے وہ عمال کرنے لگتا ہے جو اپنے ارد گرد کے ماحول میں مشاہدہ کرتا ہے۔ بچے کی زبان، اخلاق، ادوات، کھیل کود وغیرہ اس کی واضح مثالیں ہیں۔ اس طرح معاشرے کا رکن بننے کے ساتھ ساتھ وہ مسلسل تعلیمی عمل سے بھی گزرتا رہتا ہے۔ کہتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنے تعلیمی عمل سے مسلسل گزرتا رہتا ہے، اس کو سب کچھ پتہ چلتا جاتا ہے۔ پھر وہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ اسی عمل کو غور کیا جو تو صاف معلوم ہوتا ہے اس میں معاشرتی پہلو تعلیمی پہلو کے لیے بنیاد کا کام ہے۔ تو آپ کر سکتے ہیں کہ معاشرتی پہلو یا تعلیمی پہلو کی بنیاد کا کام۔
کی بنیاد۔ پھر کیا کہتے ہیں آگے ہم ڈسکس کرتے ہیں، بچے کے ابتدائی معلم اس کے والدین ہوتے ہیں۔ بچے کی پہلی درسگاہ آپ لکھ سکتے ہیں، بچے کی پہلی درسگاہ۔ تو کیا کہتے ہیں کہ آپ کی جو بچے کی پہلی درسگاہ اس کے والدین ہیں، جو بچے کی شخصیت پر گہرے اثر ڈالتے ہیں۔ گھریلو ماحول بچے کی تعلیم و تربیت میں اہم کردار ادا کرتا ہے، کیونکہ بچہ فطری طور پر وہ سب کچھ اپنانے کی کوشش کرتا ہے جو دیگر افراد کو کرتے دیکھتا ہے۔ کہتے ہیں بچہ وہ سب کچھ اپنانے کی کوشش کرتا ہے وہ جو دیگر افراد کو کرتے ہوئے دیکھتا ہے۔ پھر وہ کیا کہتے ہیں، پھر وہ کہتے ہیں کہ اپنی جو ہے وہ اس کے علاوہ بڑے بچے کی بڑی چھوٹی چھوٹی باتوں کی باقاعدہ تعلیم دیتے ہیں۔ جو بڑے بچے ہوتے ہیں نا وہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو تعلیم ہے ان کو باقاعدہ تعلیم دیتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ بچہ کی سب سے پہلے درسگاہ بچے کی ماں یعنی گود ہے، اس کا گھر ہے۔ بچہ جو بھی اپنے گھر سے سیکھتا ہے وہی یعنی بچہ سب سے پہلے جو سیکھتا ہے وہ اپنے گھر سے، یعنی پہلی درسگاہ اپنے گھر سے ہے اور یعنی وہ گھر سے سیکھتا ہے۔ پھر وہ کیا کہتے ہیں کہ آپ وہ سب کچھ وہی کرتا ہے جو اپنے دیگر افراد کرتے دیکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ بڑے بچے کی بہت سی چھوٹی چھوٹی باتوں کو باقاعدہ تعلیم، مثلا بڑوں کی عزت کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کو ماننا، بری باتوں سے بچنا اور اچھی باتوں کی ترغیب دینا، یہ ایسی باتیں ہیں جن کی بنیاد عموماً گھروں میں ہی رکھ دی جاتی ہے اور ان کے نتائج بہت دور ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ یہ ایسی بنیادیں ہیں جن کی بنیاد کہتے ہیں کہ ایسی باتیں ہیں جن کی بنیاد گھر میں ہی رکھ دی جاتی ہے اور نتائج بہت دور ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ آپ کا کیا ہے، بچے بڑے کو بس چھوٹی باتوں کی تعلیم دیتے ہیں، مثلا بڑوں کی عزت کرنا، اللہ کو ماننا اور بری باتوں سے بچنا اور اچھی باتوں کی ترغیب دینی، ایسی باتیں ہیں جن کی بنیاد عموماً گھروں میں ہی رکھ دی جاتی ہے اور ان کے نتائج بہت درسگاہ ہوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد زمانہ قدیم کا معاشرہ اتنا ترقی یافتہ نہیں تھا جتنا کہ آج ہے۔ قدیم معاشرے کی ضروریات اور رسم و رواج بھی زیادہ نہ تھے۔ کہتے ہیں کہ جو آپ کا زمانہ قدیم تھا، جو آپ کا پیچھے سے چلتا آ رہا ہے، وہ کہتے ہیں کہ آپ کی زمانہ قدیم اتنا معاشرہ ترقی یافتہ نہیں تھا جتنا کہ آج ہے۔ قدیمی معاشرے کی ضروریات رسم و رواج بھی زیادہ نہ تھے۔ والدین کے لیے اپنے بچوں کو جملہ معاشرے اقدار کی تعلیم دینا مشکل نہ تھا، یعنی آپ والدین کو مشکل نہیں تھا کہ وہ اپنے بچوں کو یہ تعلیم سب دیتے تھے، لیکن رفتہ رفتہ معاشرتی ترقی کی منزل طے کرتا گیا۔ کیا ہوا کہ جو آپ کا معاشرہ ہے وہ کیا ہوا کہ وہ ترقی کی منزل طے کرتا چلا گیا۔ پھر وہ کہتے ہیں اس کے بعد وہ بات کر رہے ہیں کہ جو آپ کی کہتے ہیں کہ جو آپ کا چلتا گیا، پھر اس کے بعد وہ کیا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آپ کی جو آپ کی ہے نا یعنی اس کے اوپر وہ جانی جاتی گئی، تو پھر انہوں نے کیا کہا کہ آپ کی جو قوت رابطہ ہے یعنی آپ کی جو اس کے اوپر چلتی گئی، پھر وہ کیا کہتے ہیں کہ آپ کی یعنی آپ کے جو ہے وہ اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ آپ کے جو تقاضے ہیں یا کچھ بھی چیزیں ہیں تو وہ اس کی بات کرتے ہیں، یعنی آپ کی رہن سہن کی بات کر رہے ہیں کہ آپ کی رفتار معاشرے انسانی کی ضروریات گھروں پر تکمیل دینا ممکن نہ رہا، یعنی لوگوں کے لیے ایجوکیشن گھر پر حاصل کرنا ممکن نہ رہا، تو ایجوکیشن کے لیے آپ کو باہر جانا پڑا۔ کیا کرنا پڑا؟ باہر جانا پڑا۔ تو کہتے ہیں کہ آپ کا تبدیل آگے اس طرح ضروری زندگی کی فراہمی میں پیچیدگیاں پیدا ہوتی گئی۔ اسی صورتحال میں معاشرے کے لیے بچوں کو گھروں پر مکمل تعلیم دینا ممکن نہ رہا۔ چاچا معاشرے نے بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے ایسے ادارے قائم کیے جو معاشرے کی ضروریات کی تکمیل کر سکے۔ اسی طرح رسمی تعلیمی ادارے وجود میں آئے تاکہ افراد ان اداروں میں تعلیم حاصل کر سکیں۔ رسمی تعلیمی ادارے یعنی جو آپ کے 1 سے لے کر 8 تک جو ایجوکیشن چلتی ہے اس کی بات کرتے ہیں، نہ صرف معاشرے میں اپنے لیے کوئی مقام بنا سکے بلکہ معاشرے کی تعلیم اپنا کردار ادا کر سکے۔ تو کہتے ہیں کہ زمانہ قدیم کا جو معاشرہ تھا اتنا ترقی یافتہ نہیں تھا۔ قدیم معاشرے کی ضروریات رسم و روایت جو بھی زیادہ نہ تھے۔ والدین کیا کرتے تھے کہ بچوں کو جملہ معاشرے اقدارات جو تھی وہ تعلیم دینا مشکل نہ تھا، مشکل ہو گیا، یعنی وہ اپنے گھروں میں بچوں کو تعلیم دینا ان کے لیے مشکل ہو گیا، تو پھر انہوں نے کیا کیا کہ اسی صورت میں آپ کے لیے جو رسمی تعلیمی ہے اس ان کا انعقاد کیا گیا، یعنی جو رسمی تعلیم ہے اس کا انعقاد کیا اور اس کی تعلیم دینے کی کوشش کی گئی۔ پھر کہتے ہیں کہ چاچا معاشرے نے بچوں کو تعلیم و تربیت ایسے ادارے قائم کیے جو معاشرے کی ضروریات کی تکمیل کر سکیں۔ اس طرح رسمی تعلیمی ادارے وجود میں آئے۔ اس کے بعد کا جو پوائنٹ ہے پھر کیا کہتے ہیں کہ تعلیم عمل صرف معاشرے ہی کی ممکن ہے۔ کہتے ہیں تعلیمی عمل صرف معاشرے میں ممکن ہے، یعنی معاشرے ہی میں ممکن ہے تعلیمی عمل۔ آپ یہ کہہ دیں کہ آپ کہتے ہیں کہ نظام تعلیم کا دار و مدار معاشرے کی اقتصادی، سیاسی، مذہبی، اجتماعی، ثقافتی اقتدار ضروریات پر ہے۔ کہتے ہیں جو آپ کی نظام تعلیم ہے نا اس کا جو دار و مدار ہے وہ معاشرے کی اقتصادی، سیاسی، مذہبی، اجتماعی اور ثقافتی اقتدار ضروریات پر ہے۔ انہی سے مقاصد تعلیم، نظام تعلیم اور طریقہ تدریس کا تعین کیا جاتا ہے۔ کہتے ہیں آپ کو اسی سے مقاصد تعلیم، نظام تعلیم اور طریقہ تدریس کا تعین کیا جاتا ہے۔
تعلیم ہی ایک ایسا ذریعہ ہے جو فرد کا سماجی منصب تعین کرتا ہے. کہتے ہیں تعلیم کیا ہے کہ ایک ایسا ذریعہ ہے جو فرد کا سماجی منصب تعین کرتا ہے. فرد کے لیے ضروری ہے کہ زندگی کے جو مقاصد معاشرہ مقرر کرتا ہے ان کے حصول کے لیے دیانتداری سے عمل کرے. کہتا ہے کہ تعلیم ہی ایک کو کیا ذریعہ ہے کہ تعلیم ایک ایسا ذریعہ ہے جو فرد کا سماجی منصب تعین کرے. فرد کے لیے ضروری ہے کہ زندگی کے جو مقاصد وہ حاصل کرتا ہے ان کے حصول کے لیے دیانتداری سے عمل کرے. پہلے انہوں نے کہا کہ آپ کی جو تعلیمی عمل ہے صرف معاشرے سے ہی ممکن ہے. نظام تعلیم کا دار و مدار کس پر ہے؟ آپ کی اقتصادی، سماجی اور معاشرتی اقدار اور روایات سے ہے. انہیں مقاصد تعلیم اور نظام تعلیم کا تعین کیا جاتا ہے. تعلیم ہی ایک ایسا ذریعہ ہے جو فرد کا سماجی منصب کرتا ہے. فرد کے لیے ضروری ہے کہ زندگی کے مقاصد جو معاشرہ مقرر کرتا ہے وہ جو ہے وہ اس کے اصول و دیانتداری سے عمل کرے. پھر کیا کہتے ہیں کسی بھی ملک کے مستقبل کا انحصار اس ملک کے معاشرے اور تعلیم کے باہمی تعامل پر ہے اور یہ اسی وقت ممکن ہے جب ایک دوسرے کی ضروریات کو پیش نظر رکھا جائے. ماہرین تعلیم اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک کہ بدلتی ہوئی دنیا کی بدل ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اپنے طریقوں کو ان کے مطابق ڈھالنے اور سوچنے کے قابل نہیں ہو جاتے. کہتے ہیں ماہرین تعلیم آپ کی اس وقت تک کامیاب نہیں ہوتے ہیں جب تک اپنی بدلتی ہوئی زندگیات کو اس کے مطابق ڈھالنے کی کوشش نہ کر لیں. پھر کیا کہتے ہیں معاشرہ خوب سے خوب تر کی جستجو میں تلاش رہتا ہے، یعنی اس کو خوب سے خوب تر رہتا ہے، اس کی جستجو میں رہتا ہے، اس کی تلاش میں رہتا ہے. ایک منزل کو پا لینے کے بعد نئی منزل کا تعین کرتا ہے. کہتا ہے کہ میں نے ایک منزل پا لی ہے، میں ایک نئی منزل کی طرف چلتا ہوں. یعنی آپ کی جو منزل ہے اس کی طرف بڑھتا جاتا ہے اور پھر اس کے حصول کے لیے تگد و کوشش کرتا ہے. اس طرح یہ عمل شامل جاری رہتا ہے. کسی بھی ملک کے مستقبل کا انحصار اس ملک کے معاشرتی تعلیم کے باہمی تعلق پر ہے اور یہ اس وقت ممکن ہے جب ایک دوسرے کی ضروریات کو پیش نظر رکھا جائے. کہتے ہیں معاشرہ خوب سے خوبصورت کی تلاش میں رہتا ہے، ایک منزل کو پا لینے کے بعد نئی منزل کا تعین کرتا ہے اور اس کے حصول کے تگدو کی کوشش کرتا ہے. اس طرح یہ عمل ہمیشہ جاری رہتا ہے. پھر کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ اچھی تعلیم معاشرے کی اہم ضرورت کو فراموش نہیں کر سکتی. معاشرے کی جو ضروریات ہے اس کو فراموش نہیں کر سکتی. دونوں میں باہمی ربط استعال یعنی ہم مانگی ہی سے مطلوبہ نتائج حاصل کیے جا سکتے ہیں. اس کے بغیر معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا. معاشی ترقی کے لیے ضروری ہے کہ ماضی کی غلطیوں سے سبق سیکھا جائے اور آئندہ کی منصوبہ بندی کے موجودہ حالات کو بہتر سے بہتر پر استعمال کیا جائے. تو دیکھیں وہ کیا کہتے ہیں کہ جو اچھی تعلیم ہے نا وہ معاشرے کی اہم ضرورت ہے، اس کو آپ فراموش نہیں کر سکتے. یعنی آپ کا جو ایجوکیشن لیول ہے، آپ کی سوسائٹی ہے، وہ آپ کی اچھی جو اس کا لیول ہے، وہ کہتے ہیں اس کی ترقی کے لیے ضروری ہے کہ ماضی کی غلطیوں سے سبق سیکھا جائے اور آئندہ کی منصوبہ بندی کے موجودہ حالات کو بہتر سے بہتر بنایا جا سکے. تو اسٹوڈنٹ آج کا جو ہمارا ٹاپک تھا، یعنی جو آپ کو نوٹ آ سکتا ہے وہ نوٹ پوچھ سکتے ہیں، وہ یہ ہے کہ سوسائٹی اینڈ ایجوکیشن کیا ہے. دیکھیں کہتے ہیں جب چند افراد شعوری طور پر مشترکہ مقاصد کے ساتھ مل جل کر کام کرتے ہیں تو وہ معاشرہ کہلاتا ہے. پہلے میں نے بتایا کہ سوسائٹی کی جو ڈیفینیشن ہے وہ کیا ہے کہ معاشرہ، اور یعنی آپ کی جو معاشرہ ہے نا اس میں کرتے ہوئے معاشرہ وجود میں آتا ہے. پھر وہ کیا کہتے ہیں گویا معاشرہ، کہتے ہیں گویا معاشرہ خود جو ہے، کہتے ہیں کہ گویا معاشرہ بجائے خود کوئی الگ وجود نہیں بلکہ افراد ہی تشکیل پاتا ہے. افراد ہی کے رہن سہن، مشترکہ طرز فکر، مذہبی معاشرتی ثقافت مواصلات معاشرے کی تحریک کا باعث بنتی ہے. کہا جاتا ہے کہ انسان معاشرے پسند ہے، انترس کو مل جل کے خواہش و دید رکھی ہے، انسانیت کے تحفظ کے لیے معاشرے کا وجود ضروری ہے. پھر اس کے بعد کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے لیے اجنبی ہوتی ہے. رفتہ رفتہ ہم نے دیکھا پھر تعلیمی پہلو کی بنیاد دیکھی کہ جو تعلیمی پہلو کی بنیاد ہے سب سے پہلے اس کی درسگاہ بچہ اپنے گھر سے سیکھتا ہے. چھوٹے بڑے بہن بھی اس کو سب کچھ سکھاتے رہتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ اس کی جب پہلی درسگاہ ہے نا وہ اپنے گھر سے سیکھتا ہے. پھر اس کے بعد کہتے ہیں بچے کی زبان، اخلاق، عادات، کھیل وغیرہ اس کی واضح مثالیں. اس طرح معاشرے کا رکن بننے کے ساتھ ساتھ وہ معاشرے تعلیمی عمل سے گزرتا ہے. پھر کہتے ہیں بچے کی جو پہلی درسگاہ ہے وہ یہی ہے، وہ دیگر فرانحات کو کرتے دیکھتا ہے اور وہ تمام چیزیں جو ان کو کرتے دیکھتا ہے وہ اپنے اندر ڈیولپ کرنے کی کوشش کرتا ہے. پھر ہم نے دیکھا کہ زمانہ قدیم میں یہ ہوا کہ آسان نہیں تھا لوگوں کے لیے ایجوکیشن حاصل کرنا. پھر لوگوں نے کیا کیا کہ جو ایجوکیشن تھی نا اس کو حاصل کرنا لوگوں مطلب اس طرح سے زمانہ ان سے حاصل کرنا شروع کر دیا. پھر اس کے بعد رسمی تعلیم کا آغاز ہونا شروع ہو گیا. تو اسٹوڈنٹ آج کا یہ ہمارا ٹاپک تھا کہ سوسائٹی اور معاشرہ اور تعلیم آپ کا کیا ٹاپک ہے. تو آئی ہوپ کہ جو آپ یعنی کیا چیز ہے اور اس پر آپ نے کیا نوٹ لکھنا ہے. تو آئی ہوپ کہ آج کا ٹاپک آپ کو کلیئر ہو گیا ہوگا اور اس میں آج کے ٹاپک میں آپ کو کوئی پرابلم نہیں آئی ہوگی. تو آج کے ٹاپک کا آپ کو نوٹ آ سکتا ہے، وہ صرف نوٹ پوچھ سکتا ہے کہ یہ کیا ہے. اوکے جی اسٹوڈنٹس، اللہ حافظ. ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں، اپنی رائے کمنٹ کریں. ایسے ہی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن دبائیں تاکہ آپ کو ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے.